کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی 10 ایسی عام عادتیں ہیں جو اس وقت آپ کے دماغ کو آہستہ آہستہ تباہ کر رہی ہیں اور آپ کو بیمار کر رہی ہیں، اور سب سے بری بات یہ ہے کہ آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے، اور آپ یہی سوچتی ہیں کہ میں تھکی تھکی کیوں رہتی ہوں، میں بیمار کیوں رہتی ہوں، مجھ سے کوئی کام کیوں نہیں ہوتا صحیح طریقے سے، اور اگر کرتی بھی ہوں تو ضرورت سے زیادہ تھک جاتی ہوں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان 10 بری عادتوں کی جو ہماری صحت کو خراب کر رہی ہیں، ان کا ایک آسان حل، اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گی صحت کے لیے ایک ایسی قرآنی آیت جو آپ کے ذہنی سکون اور ہر طرح کی جسمانی شفا کے لیے افضل ہے۔ آپ نے بس صبح شام 3 مرتبہ اس چھوٹی سی آیت کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ذہنی سکون بھی حاصل ہوگا اور ہر طرح کی شفا ملے گی، جسمانی بیماریاں دور ہوگی، آپ کی تھکاوٹ دور ہوگی، اور آپ کو دماغی سکون ملے گا، دماغی صحت آپ کی اچھی ہوگی۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کون سی ایسی 10 عادتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ بیمار رہتی ہیں، آپ کی صحت خراب ہو رہی ہے، آپ کی دماغی صحت تباہ ہو رہی ہے۔ اپنی اچھی صحت کے لیے آپ نے ان عادتوں کو چھوڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ان عادتوں سے چھوٹ جائیں۔ آپ کی جسمانی صحت بھی اچھی ہوگی اور دماغی صحت بھی۔ اگر ہماری دماغی صحت اچھی ہے، ہمارا دماغ سکون میں ہے، تو ہماری جسمانی صحت خود بخود تندرست ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی عادت ہے دیر تک جاگنا۔ آج کل یہ بات عام ہو چکی ہے، انسان کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے اور دن جاگنے کے لیے، لیکن آج کل رات دیر تک جاگنا عام بات ہو چکی ہے، اور دن میں دیر تک سوتے رہنا یہ ہمارے رزق کی تنگی کا باعث بنتا ہے اور ہماری صحت بھی خراب کرتا ہے۔ جب آپ رات کو نہیں سوتے تو دماغ خود کو صاف نہیں کر پاتا، اس سے اگلے دن چڑچڑاپن آتا ہے، آپ کے اندر میموری کمزور ہوتی ہے اور دماغی سیلز مرنے لگتے ہیں، آپ کا دماغ کمزور ہونے لگتا ہے، وقت سے پہلے ہی آپ کی یادداشت کمزور ہونے لگ جاتی ہے۔ اس لیے رات کو 10 سے 10:30 تک ہر حال میں بیڈ پر چلے جائیں۔ شروع میں نیند نہیں آئے گی، لیکن 5-7 دن میں باڈی کا کلاک سیٹ ہو جائے گا اور آپ کو نیند آنا سٹارٹ ہو جائے گی۔ نیند آپ کی دماغی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، اور رات کی نیند، دن میں بے شک آپ سارا دن سوتے ہیں، اس سے نہ تو آپ کا دماغ فریش ہوتا ہے اور نہ ہی آپ فریش ہوتے ہیں۔ آپ نوٹ کرنا کہ سارا دن سونے کے بعد بھی جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ خود کو تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں، ریفریش نہیں محسوس کرتے، کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے رات کی نیند مقرر کی ہے، دن کی نہیں۔ اگر زیادہ تھکاوٹ محسوس ہو تو آپ دن میں بھی نیند لے سکتے ہیں، لیکن صرف کچھ پل کی۔ سارا دن سونا، ساری رات جاگنا یہ آپ کو بیمار کر رہی ہے۔ اس عادت سے جتنی جلدی ہو سکے اپنی جان چھڑوا لیں۔ دوسری عادت ہے صبح کا ناشتہ چھوڑنا۔ آج کل یہ بات عام ہو چکی ہے، دیر تک سوتے رہتے ہیں اور صبح کا ناشتہ کرنا بھول جاتے ہیں، یا صبح کا ناشتہ جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں، کبھی دل نہیں کر رہا، کبھی دیر میں اٹھنے کے بعد صبح اور دوپہر کا اکٹھا کھا لیتے ہیں۔ یہ آپ کی صحت کو خراب کر رہا ہے۔ رات بھر کے فاقے کے بعد دماغ کو چلانے کے لیے گلوکوز کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ ناشتہ نہ کرنے سے بلڈ شوگر لیول گر جاتا ہے، جس سے پورے دن سستی رہتی ہے اور دماغ سپسٹ ہو جاتا ہے۔ صبح اٹھنے کے 1 گھنٹے کے اندر ناشتہ کریں۔ اگر بھوک نہ ہو تو صرف 1 انڈا، دہی یا تھوڑا سا دلیا ہی کھا لیا کریں، کچھ تو کھایا کریں، لیکن اپنے دماغ کو چلانے کے لیے اور سارا دن کی سستی سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ کھانا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پہ ہے موبائل کا بے تحاشا استعمال۔ موبائل کی بلو لائٹ نیند لانے والے ہارمونز کو ختم کرتی ہے۔ ہر وقت ریلز اور شارٹس ویڈیو دیکھنے سے دماغ کا فوکس بالکل تباہ ہو جاتا ہے۔ سونے سے ٹھیک 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے موبائل کو خود سے دور دوسرے کمرے میں رکھ دیں اور کہیں کہ نہ اب کوئی کال، نہ کوئی میسج، نہ کوئی ریلز۔ اپنے دماغ کو فریش کرنے کی کوشش کریں، یہ آپ کی صحت خراب کرتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے پانی کم پینا۔ ہمارا دماغ 75% پانی پر مشتمل ہے۔ پانی کی کمی سے دماغ کے سیلز پچکنے لگتے ہیں، جس سے سر درد، فوکس کی کمی اور شدید تھکاوٹ ہوتی ہے۔
اپنے پاس ہمیشہ پانی کی بوتل رکھیں۔ ہر 1 گھنٹے کے بعد 1 گلاس پانی پینے کی عادت بنائیں۔ یہ آپ کی دماغی صحت کو اچھا کرتا ہے اور آپ کی سکن بھی نکھارتا ہے۔ 5ویں نمبر پر ہے جنک فوڈ اور میٹھا کھانا۔ فاسٹ فوڈ اور میٹھی چیزیں جسم میں سوزش بڑھاتی ہے۔ یہ دماغ کے اس حصے کو نقصان پہنچاتی ہے جو سیکھنے اور یاد رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ ہفتے میں صرف 1 دن باہر کا کھائیں، باقی دن گھر کا سادہ کھانا، پھل اور سبزیاں استعمال کریں۔ یہ آپ کو بہت زیادہ نقصان دیتا ہے۔ بے جا میٹھا کھانا اور میٹھے میں چینی کا استعمال۔ کوشش کیا کریں کہ آپ گڑ یا شکر کا زیادہ استعمال کریں بجائے چینی کے۔ یہ آپ کی صحت کو زیادہ نقصان پہنچاتی ہے اور فاسٹ فوڈ سے آپ کی صحت بھی خراب ہوتی ہے، آپ کو موٹاپا بھی جلدی آتا ہے اور آپ کی جسم میں تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ فزیکل ایکٹیویٹی نہ کرنا۔ ہر وقت بیٹھے رہنے سے جسم میں خون کی گردش، بلڈ سرکولیشن سلو ہو جاتی ہے، دماغ کو پوری آکسیجن اور نیوٹریشن نہیں ملتی، جس سے آج کل یہ بات عام ہو چکی ہے کہ ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں ہے، کوئی نہ کوئی بات سوچتا رہتا ہے۔ کچھ عورتیں ہیں سسرال کی ٹینشنیں ہیں، رزق کی تنگی ہے، یا وہ جو چاہتی ہیں ان کے ساتھ وہ نہیں ہو رہا، وہ کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی ہیں، اپنے دماغ کو ریسٹ نہیں دیتی۔ یہ آپ کی صحت کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ہر وقت سوچتے رہنے سے جسم میں کورٹیزول، اسٹریس ہارمونز بڑھ جاتے ہیں۔ یہ ہارمون دماغ کے سیل کو آہستہ آہستہ تباہ کرتا ہے اور ڈپریشن لاتا ہے۔ جب بھی اوور تھنکنگ شروع ہو، استغفر اللہ پڑھیں اور لمبے سانس لیں۔ جو آپ کے اختیار میں نہیں اسے اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ بہتر کارساز ہے، وہ آپ کے مسئلوں کو آپ سے زیادہ جانتا ہے اور ان کو حل کرنے کی قوت بھی رکھتا ہے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتی، اس لیے سوچ سوچ کے اپنے دماغ کو اور اپنی صحت کو تباہ مت کریں۔ اور اس کے علاوہ نیگیٹیوٹی اور مایوس لوگوں کی صحبت۔ جو لوگ ہر وقت گلے شکوے اور مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ رہ کر آپ کا دماغ بھی نیگیٹو سوچنا شروع کر دیتا ہے، جس سے ذہنی سکون برباد ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں سے تھوڑا فاصلہ اختیار کریں اور ان لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں جو شکر گزار ہوں، ہمیشہ آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ غصہ اور جلد بازی۔ شدید غصے میں دماغ کی نسیں کھنچ جاتی ہیں اور بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ اس سے دماغ کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت ٹیمپورل بلاک ہو جاتی ہے۔ غصہ آئے تو فوراً پانی پئیں، اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں اور فوراً ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں۔ اس سے آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے اور آپ ہائی بلڈ پریشر سے بچ سکتی ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے آپ کی دماغ کی نسیں بھی پھٹ سکتی ہیں۔ اس سے آپ زیادہ سے زیادہ بچا کریں غصہ کرنے سے۔ اور اگر آپ زیادہ بیمار رہتی ہیں، تھکی رہتی ہیں، آپ کو کہیں سکون نہیں مل رہا، تو ذہنی اور جسمانی شفا کے لیے ایک آیت میں آپ کو بتاتی ہوں جو ذہنی سکون اور ہر طرح کی جسمانی شفا کے لیے یہ آیت سب سے افضل ہے۔ اس آیت کو آپ نے صبح اٹھتے ہی 3 مرتبہ پڑھنا ہے، پانی پر دم کرنا ہے اور پی لینا ہے، اور رات کو سونے سے پہلے بھی 3 مرتبہ صرف اس آیت کو پڑھ کر پانی پر دم کریں اور پی لیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی اور آپ کو ذہنی اور جسمانی صحت ملے گی انشاءاللہ۔ آیت کیا ہے میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ آیت آپ نے صبح شام 3 مرتبہ پانی پر دم کر کے پینی ہے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب اپنی دماغی اور جسمانی صحت کو بچا سکیں، تباہ ہونے سے بچا سکیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔